والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں مختلف موضوعات پر کلام کرتے ہوئے ہم والدین کے موضوعات پر آئے تھے، پھر تربیت اولاد وغیرہ کا ہم نے تذکرہ کیا، اور اب دیگر رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ارشاد فرما رہا ہے اس پہ انشاءاللہ کلام کی سعادت حاصل کریں گے۔ رشتے اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھے ہیں، ایک ہی شخص مختلف جہت سے مختلف رشتوں کے اعتبار سے مختلف نام رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مرد ہے، وہ باپ بھی ہے، وہ بیٹا بھی ہے، وہ بھائی بھی ہے، وہ شوہر بھی ہے، وہ دادا بھی ہے، وہ نانا بھی ہے، وہ ماموں بھی ہے، وہ چچا بھی ہے، وہ تایا بھی ہے، وہ دیور بھی ہے، جیٹھ بھی ہے، بہنوئی بھی ہے، سالہ بھی ہے۔ تو ایک ہی شخص کے بہت سارے رشتوں کے اعتبار سے ہم نام رکھ دیتے ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ جیسے جیسے لوگ ہم سے وابستہ ہوتے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رشتے قائم کرتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے خاندان بڑھتا ہے اور ایک ہی شخص کے مختلف نام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ خاندان کا قائم کرنا، برادری کا قائم کرنا اللہ تبارک و تعالی کی عظیم حکمتوں میں سے ایک حکمت کے تحت ہے کہ ایک خاندان ہوتا ہے، ایک برادری ہوتی ہے، تو کم از کم آپس میں ایک محبت ہوتی ہے، الفت ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے، اور ایک دوسرے کا زیادہ انسان رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے خیال کرتا ہے، اور اس اعتبار سے ایک دوسرے کو اچھا سہارا مل جاتا ہے، ایک دوسرے کی تکلیف میں، پریشانی میں انسان شریک ہو جاتا ہے۔ ہر اجنبی دوسرے کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتا، لیکن رشتہ دار تو بہرحال ہو ہی جاتے ہیں۔ کچھ برادری کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ مروت کے تقاضے ہوتے ہیں، اور کچھ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر باقاعدہ رشتہ داری نبھاتے ہیں، اور کچھ صرف دنیاوی تقاضے کے مطابق۔ لیکن بہرحال کسی بھی لحاظ سے ایک خاندان ایک معاشرتی اتحاد کے سلسلے میں ایک بہترین معاون ثابت ہوتا ہے، بہترین تعاون کرتا ہے۔ ایک خاندان ہے، برادری ہے، لیکن اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ خاندان، برادری اور آپس میں ملنا جلنا یہ ایک محض ایک رسم سی رہ گئی ہے۔ یعنی ایسا دیکھا گیا ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ہو رہا ہے کہ ظاہر میں بڑے مسکرا کے اور پیار سے مل رہے ہیں، اور دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، کینے ہیں، بغض ہیں، ویسے مبارکبادیں دے رہے ہیں، لیکن دل ہی دل میں کسی کی ترقی سے جل بھی رہے ہیں، اور بظاہر ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، اور لیگ پولنگ ہماری چل رہی ہے، ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں مختلف کاموں کے سلسلے میں، اور اس طریقے سے خود اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پر رشتے توڑ دیے جاتے ہیں۔ آپ نے ہمیں بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، فلاں نے بیٹے کا رشتہ منع کر دیا، فلاں نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا، فلاں نے بلایا لیکن کارڈ خود لے کر نہیں آئے، کسی کے ہاتھ بھیج دیا۔ جی ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہمیں کسی کے ہاتھ کارڈ بھیج دیں تو ہم رشتہ ہی توڑ دیتے ہیں۔ کوئی قرضے کی وجہ سے توڑ دیتا ہے، جی پیسہ مانگا تھا نہیں دیا، رشتہ داری توڑ دی۔ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے منقطع کرنے کا وبال بھی چل رہا ہے۔ سگے بھائی بہن ایک دوسرے سے دور ہیں، ماں باپ نے بچوں کو جدا کر دیا، بچوں نے ماں باپ سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ اس طرح بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بعض اوقات جدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات ان دو میں جدائی ہوتی ہے تو بیوی بچوں کو لے کے علیحدہ ہو جاتی ہے، یا باپ اپنے بچوں کو لے جاتا ہے اور بیوی کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رشتہ داری قائم کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور توڑ دینا یہ شدید ناپسند ہے، لیکن ہم اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ چل رہا ہے۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدگمانیوں کے وجہ سے بھی رشتے توڑ دیے جاتے ہیں۔ جی فلاں سے آپ نہیں ملتے، کیوں؟ نہیں جی ہمیں لگتا ہے وہ ہم پہ جادو ٹونا کروا رہے ہیں، اور یہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ عاملین پر بہرحال ان پہ ہدایت کی بارش نازل فرمائے، کیونکہ ان کو بارش کی ہی ضرورت ہے، حقیقتاً ہدایت کی بارش کی، کہ یہ ہر ایک کو انہوں نے اتنا دقیانوسی کر دیا ہے اور ضعیف الاعتقاد کر دیا ہے کہ کوئی ان کے پاس چلا جائے، مجال ہے جو یہ کہیں کہ آپ پہ کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں آپ، ٹھیک ہے، تقدیر کے فیصلے ہیں، ہوتا ہے جی، دنیا تو ہے ہی امتحان کے گھر، یہاں تو ہوگا نہیں۔ ہر ایک کے جواب میں آپ پہ جادو ہے، آپ پہ ٹونا ہے، آپ پہ تعویذ کر دیے گئے ہیں۔ ارے بھائی پہلے دور کے اندر یہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی تھا بھی تو بہت معمولی سا، آج ہر ایک کے اوپر جادو ہے، ٹونے ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، آزمائش، اس کا تو تصور ہی ختم ہو گیا معاشرے سے۔
تو اب یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور مطلب لوگوں کی ایک عجیب نیچر بن گئی ہے اس قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھ کے یا ان کی باتیں سن کر، کہ اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ جی کوئی ہمیں دیکھیں، کچھ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بولیں گے نہیں یہ تو کوئی کام کے نہیں لگتا آدمی، کوئی پہنچے ہوئے نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے ارے آپ پہ تو بہت بڑا جادو کیا ہوا ہے، کالا جادو ہے، اوئی ہوئی ہوئی، کہتے ہیں یہ ہے بھائی بس پہنچا ہوا بابا۔ اور بابا جی کتنے پیسے چاہیے؟ بابا جی بولتا جی 50,000 20,000 10,000، وہ بابا جی یہ قدموں میں رکھ کر اور وہ الو بناتے رہتے ہیں۔ ہر ایک ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہیں، بہت سارے ہیں جو کچھ بھی نہیں ہوتا اور پھر بھی وہ کہتے رہتے ہیں اور پیسے اینٹھتے رہتے ہیں۔ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن کالی بھیڑیں ہر شعبے میں موجود ہوتی ہیں، ہم انہی کی بات کر رہے ہیں۔ اچھے تو الحمدللہ جو صحیح کام کرنے والے ہیں وہ اس قسم کی باتیں سن کے ناراض بھی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ چور کی داڑھی میں ہی تنکا ہوتا ہے۔ جو واقعی قصوروار ہے وہ برا مانتا ہے، جو قصوروار نہیں ہے وہ تو کہے گا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں، ہم تو ایسے ہیں ہی نہیں جو ہم کیوں برا مانیں۔ تو یہ صورتحال ہے اصل میں کہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی عامل نے کہہ دیا کہ جی فلاں نے ایسا کیا ہے آپ کے اوپر، بس رشتہ داری توڑ دی، رشتہ ہی توڑ دیا۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے رشتے قائم کرنے کے اعتبار سے، اور رشتہ داروں میں بھی تفاوت قائم کر دیا گیا ہے، کس کا حق زیادہ ہے کس کا حق کم ہے۔ جیسے ہم نے ماں باپ کے بارے میں، یہ بھی ایک رشتہ ہے، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، ایک طویل کلام کیا ہے۔ اس کے علاوہ مطلقاً جو رشتہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اس پہ ہم کلام کریں گے۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انشاءاللہ یہ بھی چیزیں آ جائیں گی کہ رشتہ داری قطع کرنا جائز بھی ہو جاتا ہے۔ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیلی کلام کریں گے۔ مثال کے طور پر میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں، پھر ہم آیات کے ذریعے بھی ان کو پڑھیں گے، سنیں گے اور بیان کریں گے۔ کہ بعض اوقات ایک شخص ہے، مثال کے طور پہ وہ مسلمان تھا، اسلام سے خارج ہو گیا، اللہ نہ کرے معاذ اللہ مرتد ہو گیا، تو اس طرح جو ارتداد اختیار کر لیتا ہے اس سے قطع تعلق کا حکم ہے، اب اس کے ساتھ ملنا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو اعلانیہ گناہ، یعنی جو سب کے سامنے گناہ ہے وہ کرتے رہتے ہیں لگاتار، انہیں منع کریں باز نہیں آتے، شرابیں پینا، زنا کرنا اور بری حرکتیں کرنا، ایسے لوگوں سے بھی قطع تعلق کرنا جائز قرار دے دیا گیا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ ان کے قریب رہیں گے تو آہستہ آہستہ یہ گندی عادات ہم میں یا ہمارے بچوں میں آنے والی نسلوں میں سرایت کر جائیں گی، تو ایسے لوگوں سے قطع تعلق کرنا بالکل صحیح ہے۔ جو ہی بعض خواتین ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ کہ جو مطلب غیر مردوں کے ساتھ ہنسنا مذاق کرنا اور کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہے، نمازیں پڑھتی نہیں ہیں اور الٹی سیدھی حرکتوں میں ہوتی ہیں، ایسی عورتوں سے اگر کوئی پردہ دار خاتون ہے یا مطلب دین کی طرف مائل گھرانہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم ان کے پاس اگر جائیں گے بیٹھیں گے تو پھر ہماری بچیاں بھی خراب ہوں گی، ہماری عورتیں خراب ہوں گی، اس وجہ سے وہ قطع تعلق کریں تو بالکل صحیح ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے ایسی سگی بہن سے ملنا بھی منع کیا ہے، یعنی ایک عورت کے لیے ایسی سگی بہن سے ملنا منع کیا ہے جو بد کردار ہو، کیونکہ بہن کی بات جلدی، بہن کی عادت جلدی سرایت کر جاتی ہے، اس سے بھی قطع تعلق کرنا بالکل جائز ہے۔ اور پھر اگر معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا آ جائے تو بہرحال پھر تو ہر رشتہ اس پہ قربان۔ یہ بھی انشاءاللہ آیات ہمیں بتائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں کہاں ہمیں ترک تعلق کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جہاں رشتہ توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے، وہاں توڑنا حرام ہوتا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے رشتہ توڑنے کا حکم ہے، وہاں پہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرنا، جیسے بعض کہتے ہیں ارے یار چھوڑو جی رشتہ داری بھی تو نبھانی پڑتی ہے، کوئی کر رہا ہے اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، عمل تو ہے ان کے ساتھ اور آپ کے ساتھ، لیکن شریعت بھی تو کچھ ہے نا۔ اس رشتہ دار کو آپ کا رشتہ دار کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہی رب کریم اس قسم کے لوگوں سے قطع تعلق کا حکم دے رہا ہے۔ اب یہ ایک ڈیڑھ ہوشیاری میں اس کو کہوں گا کہ رشتہ اللہ نے قائم کیا، شعور اللہ نے عطا فرمایا، اور جب وہ فرمائے کہ ترک تعلق کر لیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی جیسے گویا کہ حکمت معاذ اللہ سکھا رہے ہیں کہ نہیں یا رب کریم اس طرح ہم نہیں کر سکتے، رشتہ داری نبھانا بہت ضروری ہوتا ہے، لا حول ولا قوت۔ تو اس لیے دیکھیں جب تک ہماری خواہشات، ہماری سوچ، ہماری فکر اور ہمارا طرز عمل اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے تابع نہیں ہو جاتا اور قرآن و حدیث کی تعلیم کے موافق نہیں ہو جاتا،
نجات آخرت نہیں ہو سکتی۔ وہ رشتہ دار جن سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، اگر ہم رشتہ داریاں نبھاتے رہیں مروت میں، تو کیا یہ قبر میں ہمارے کام آ جائیں گے؟ میدان محشر میں کام آئیں گے؟ پل صراط پر قائم آئیں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ ہمارے کام آئے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی کرم نوازی، سب سے بڑھ کر یہ چیز ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی شفاعت ہے، آپ کی کرم نوازیاں ہیں، یہ تمام چیزیں ان کی طرف متوجہ انسان کو کامل طور پہ ہونا چاہیے۔ اس لیے خاندان برادری ہم نے پہلے عرض کیا کہ یہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے انسان کی زندگی میں، لیکن اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر کے رشتہ داریاں نبھانے کی طرف آ جائیں۔ تو پھر رشتہ داریاں نبھاتے رہیں، پھر میدان محشر میں بھی رشتہ داروں سے کہہ دیں گے بھائی کو جنت وغیرہ دے دو، تو وہ یقینی سی بات ہے کہ یہ تو جنت تقسیم نہیں کر سکتے۔ جنت تقسیم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت سے یا اس کی اجازت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اشارہ فرما دے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے تعلق کی مضبوطی انتہائی ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن عظیم ہمیں رشتہ داریوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم اظہار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام ایک مرد کو پیدا کیا۔ مختلف جیسے حدیث میں آیا کہ فرشتوں کو بھیجا گیا کہ مختلف مقامات کی مٹی اٹھا کے لائی جائے۔ وہ پوری دنیا میں پھیل گیا اور مختلف جگہوں کی مٹی اٹھا کر لائی گئی، اسے پانی کے اندر گوندھا گیا اور اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا۔ اب مٹی کے کلرز جو کہ مختلف ہوتی ہیں، ریڈ بھی ہوتی ہے، سنہری سی بھی ہوتی ہے، سیاہ بھی ہوتی ہے، بہت سفید بھی ہوتی ہے، وہ تمام جو مٹی کے رنگ تھے اس پتلے میں شامل تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روح پھونکی گئی، آدم علیہ السلام معرض وجود میں آئے۔ پھر جو آپ کی نسلیں آپ سے ہوئیں تو وہی مٹی کے رنگ ان کے اندر سرایت کر گئے، کوئی سیاہ رنگ کا ہوا، کوئی سفید کلر کا ہوا، کوئی سانولا ہوا، کوئی ریڈش بن جاتے ہیں بہت سے لوگ، اس طرح کے ہو گئے، کوئی سنہری بن گئے۔ جیسے وہ سورج مکھی ہم تو کہتے ہیں ان کو، جو وہ سورج میں دیکھ نہیں سکتے ہیں، وہ ایک عجیب ہی مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق ہے، یعنی انسان ہے، عجیب ان کا کلر ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کی قدرت کا عظیم اظہار۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پسلی جو ہے ٹیڑھی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا اس کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس طرح بینڈ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اگر تم انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی، تو جیسی حالت میں ہے ویسے ان کو استعمال کرو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتوں کا سیدھا ہونا بہت مشکل ہے۔ سیدھا ہونا سے مراد یہ ہے، میں نے برا نہ مانا کہ ہمیں ٹیڑھا میڑھا کہہ دیا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایک مثال قائم فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی ایک مثال قائم فرمائی کہ عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا ان کے مزاج میں تھوڑی سی شدت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، ضدی پن ہوتا ہے، بعض اوقات جس فیصلے پر جم جاتی ہیں، بسا اوقات بس جم جاتی ہے، چاہے اپنا ذاتی نقصان اس میں کیوں نہ ہو، نظر بھی آ رہا ہوتا ہے واضح طور پہ، لیکن نہیں، بس انا کا مسئلہ بنا لیا ہے تو بنا لیا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام کر جاتی ہیں اور بعد میں پچھتاتی ہیں، افسوس کرتی ہیں کہ ہم نے جلد بازی کی، ایسا نہ ہوتا، پھر روتی ہیں، ہمیں بھی فون کر کر کے روتی ہیں، مجھ سے صاحب بڑا مسئلہ ہو گیا جی، کیا ہوا جی؟ وہ طلاق ہو گئی، شوہر نے طلاق دے دی۔ اچھا ہوا کیا تھا پیچھے، ہے نا، آپ نے بھی کچھ کیا تھا؟ ہاں تھوڑا بہت میں نے بھی کیا تھا۔ اب وہ تھوڑا بہت سے مراد 3-4 گھنٹے کی فائٹ ہوتی ہے، جس کو تھوڑا بہت کہہ کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب وہ کراس کویسچننگ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ خاتون نے خود یہ کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے آزاد کر دو، طلاق دے دو، بس نہیں رہنا چاہتی میں تمہارے ساتھ۔ اور جب شوہر نے زج ہو کر یہ الفاظ زبان سے نکال دیے تو پھر ایک دم گھنٹی بجتی ہے کہ ارے یہ کر کیا دیا میں نے۔ پھر وہ پچھتاتی ہیں، روتی ہیں، پھر فون آتے ہیں کہ جی کوئی ایسا ہے سبیل، کوئی راستہ دوبارہ کمپرومائز ہو جائے ہمارا۔
تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ الحمدللہ گنجائش ہوتی ہے تو ہم عرض کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے، حلالہ وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نص قطعی میں خود بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا فرمایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا۔ پھر فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا وَكَثِيرًا وَنِسَاءً، رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں۔ یعنی اب یہ جوڑا ہو گیا، آدم علیہ السلام، بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اصل تھی انسانوں کی سمجھ لیں، اور ان کے بعد ان کی نسلیں چلتی رہیں، مرد عورت پیدا ہوئے اور کثیر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر سوال کرتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا رشتوں کا لحاظ رکھو، رشتہ داریوں کا خیال کرو، ان کے تقدس کو پامال نہ کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، ہر وقت میں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو اس سے دیکھیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، بی بی حوا کو پیدا کیا، ان کو میاں بیوی بنایا۔ یہ رشتہ پہلا گویا کہ رشتہ تھا جو دنیا کے اندر قائم ہوا۔ اس کے بعد پھر ایک اولاد کا رشتہ بنا، ان کی اولاد ہوئی اور ان سے پھر یہ ماں باپ بن گئے، پھر اولاد کی اولاد ہوئی تو یہ دادا دادی بن گئے، نانا نانی بن گئے۔ اس طریقے سے پھر وہ ان کے آپس میں ہوتے رہے اور رشتہ داریاں ہوتی رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے قائم فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ رشتوں کا لحاظ رکھو، ان کا خیال کرو۔ لحاظ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رشتہ داری کو نبھانا چاہیے۔ نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے، اور یقینی سی بات ہے کہ پہلے سیکھنا ہوگا کہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کا حق کیا ہے، بھائی بہنوں کا کیا ہے، چچا ماموں تایا کا کیا ہے، ستیلے ماں باپ کا کیا ہے، ستیلے بھائی بہنوں کا کیا ہے۔ یہ تمام مسائل سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جب ہم سیکھ لیتے ہیں پھر اس کے تقاضے کے مطابق ان رشتہ داریوں کو نبھاتے ہیں تو یہی رشتوں کا احترام اور ان کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ وقتاً فوقتاً رشتہ داروں سے ملاقات ہونی چاہیے، بشرطے کہ شدید کوئی مصروفیت وغیرہ نہ ہو۔ اب جیسے ہم جیسے لوگ ہیں کہ رات دن ہم مطلب کام کرتے رہتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، آج بھی میں نے تقریباً 6-7 گھنٹے لگاتار بیٹھ کے کام کیا ہوگا، لیکن اب چونکہ اتنی مصروفیت ہوتی ہے، ایک دینی ذمہ داری ہم نے لی ہے، اور اس دینی ذمہ داری کو پورا کرنا یقیناً فی زمانہ انتہائی دشوار ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے جیسے عام لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس طرح گزارنے کے بعد اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیں گے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں پھر مطلب تھوڑا سا اپنے پر ہارڈ ورکنگ مسلط کرنی پڑتی ہے، اس میں یقینی سی بات ہے ہم ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، رشتہ بعض اوقات رشتہ داروں سے ملاقات نہیں ہو پاتی۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں، اور ہم اپنا عذر بھی بیان کریں گے اور طریقہ بھی عرض کریں گے کس طرح